حضرت عمر کی راتوں کی خفیہ نگرانی، عوام کی خدمت کا سب سے بڑا درس۔ آخر انسانی میں ایسے فرمانروا کم ملتے ہیں جنہوں نے عدل و انصاف کو اپنی حکومت کی بنیاد بنایا۔ انہی بے مثال شخصیات میں سے ایک نام ہے امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا۔ آج ہم ان راتوں کی داستان سنیں گے جب وہ خاموشی سے، گمنامی میں اپنی رعایا کی حالت جانے نکلتے تھے، دن بھر مقدمات، فیصلے، مشورے اور ریاستی امور، مگر رات ڈھلتے ہی یہی عظیم خلیفہ سادہ چادر اوڑھ کر مدینہ کی ٹھنڈی گلیوں میں تنہا چل پڑتے۔ نہ کوئی باڈی گارڈ، نہ پہچان، نہ کوئی شور، صرف ایک مقصد، عوام کے دکھ درد کا اندازہ کرنا۔ ایک رات حضرت عمر نے ایک جھونپڑی سے بچوں کے رونے کی آواز سنی۔ وہ ٹھہر گئے، دروازے کے قریب جا کر آوازیں سنی۔ اندر ایک ماں خالی ہنڈیا میں پانی چڑھا کر آبال رہی تھی، بچے بھوک سے بلک رہے تھی۔ حضرت عمر: اے عورت، یہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ عورت: امر مدینہ، یہ بھوکے ہیں، ہنڈیا میں صرف پانی ہے، میں چاہتی ہوں کہ پانی الفابلتا دیکھ کر سو جائیں، کھانے کو کچھ نہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر کے چہرے پر دکھ کی ایک لہر دوڑ گئی۔ وہ فوراً بیت المال گئے، آٹے اور گھی کی بوری اٹھائی اور خود اپنے کندھے پر وہ بوجھ لے کر اس عورت کے گھر پہنچے۔ وہیں بیٹھ کر آگ جلائی، روٹیاں پکائیں، بچوں کو کھلایا۔ ساتھی نے عرض کیا: امیر المومنین، یہ کام ہم کر دیتے۔ حضرت عمر نے جواب دیا: قیامت کے دن اگر ان بچوں کی بھوک کے بارے میں سوال ہوا تو جواب میں دوں گا، تم نہیں۔ ایک اور رات حضرت عمر ایک گھر کے قریب سے گزرے۔ انہوں نے ایک عورت کو اپنی بیٹی سے کہتے سنا: بیٹی، دودھ میں تھوڑا پانی ملا دو۔ لڑکی نے کہا: نہیں، امیر المومنین نے ملاوٹ سے منع کیا ہے۔ عورت بولی: عمر اس وقت کہاں دیکھ رہے ہوں گے؟ لڑکی نے نہایت ایمانداری سے جواب دیا: اگر عمر نہیں دیکھ رہے تو عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر یہ گفتگو سن کر خاموشی سے واپس لوٹ آئے۔ صبح اس لڑکی کو بلوایا۔ اس کی صداقت اور خوف خدا سے متاثر ہو کر اپنے بیٹے سے اس کا نکاح کر دیا۔ اسی لڑکی کی نسل سے بعد میں وہ عظیم خلیفہ پیدا ہوا جسے عمر بن عبدالعزیز کہا جاتا ہے۔ حضرت عمر کی یہ راتیں محض گشت نہیں تھیں، یہ حکمران کا وہ معیار تھا جسے آج کی دنیا بھول بیٹھی ہے۔ وہ لوگوں کی تکلیفیں کتابوں سے نہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے تھے۔ وہ گلی کوچوں کی مٹی میں چلتے تھے تاکہ رعایا کے دل کی دھڑکن سن سکیں۔ روایتوں میں آتا ہے کبھی رات کی تنہائی میں ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلتے تھے۔ وہ فرماتے تھے: اگر دریائے فرات کے کنارے ایک کتا بھی بھوک سے مر گیا تو عمر سے پوچھا جائے گا۔ یہ صرف حکمران کا درد نہیں تھا، یہ خدا سے ڈرنے والے دل کی دھڑکن تھی۔ حضرت عمر کی راتوں کی یہ خاموش داستان ہمیں آج بھی سب سے بڑا سبق دیتی ہے۔ حکومت، اختیار، طاقت، سب کچھ امانت ہے۔ اصل عظمت تخت پر بیٹھنے میں نہیں، بلکہ اندھیری راتوں میں بھوکے بچوں کی فریاد سننے میں ہے۔ مدینہ کی رات آج بھی گواہی دیتی ہے کہ ایک حکمران اپنی رعایا کے غم بانٹنے کے لیے کیسے گلی گلی پھرتا تھا۔ حضرت عمر کی وہ خاموش چالیں دنیا کو یہ بتاتی ہے: عوام کی خدمت سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں۔